ٹھیک ہے. اب وہ کس طرح سے، یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں چند باتیں دیکھیے کہ لکھنؤ کا دبستان خود مرہون منت ہے. میں نے کہا خاص کر شاعری میں کہ اگر دہلی سے چند بڑے شعرا ہندوستان وہ لکھنؤ میں یا اودھ میں نہ آتے تو شاید یہ خوبصورت دبستان ہمارے سامنے نہ ہوتا. حالانکہ دہلی کا جو ادب ہے بالعموم اور شاعری بالخصوص، اس میں اور دبستان لکھنؤ جو ہم کہتے ہیں اس میں بعض امتیازی راہیں ہیں تفاعل کی، یعنی فرق ہیں دونوں میں، ڈسٹنکٹیو فیچرز ہیں جن کو آپ پہچان سکیں گے کہ کچھ خصوصیات ہیں جو غالب آتی ہیں لکھنؤ کے ادب پر اور بعض خصوصیات دہلی کے ادب پر. اب اس پر آنے سے پہلے جو میں نے پہلی بات کہی ہے کہ کیسے دہلی سے لوگ لکھنؤ آئے، اس پر میں ذکر کر چکا ہوں کہ دہلی کی سیاسی اور سماجی صورتحال کیا رہی ہے، خصوصاً 18ویں صدی ہے. ٹھیک ہے، 17ویں صدی سے ہی شروعات ہو جاتی ہے اورنگزیب کے بعد سے ہی، لیکن 18ویں صدی کے نصف اول اور نصف آخر میں دہلی کے حالات ناگفتہ بے ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف سیاسی سطح پر بلکہ معاشی اور علمی سطح پر بھی دہلی ایک طرح سے پسماندگی کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور دہلی کی جو بزمارائیاں تھیں وہ بزمیں اکھڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایسے میں ایک دوسرا آپ کا لیجیے حکومت دہلی کے قریب کی، جسے اس وقت پورب کی حکومت کہا جاتا تھا، وہاں پر دہلی کے مقابلے معاشی طور پر بھی خوشحالی تھی اور وہاں کی حکومت بھی شعر و شاعری کا شغف، وہاں کے بادشاہ بھی رکھا کرتے تھے، تو لوگوں نے ترک وطن شروع کیا. شروعات میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اودھ کی کیپٹل فیض آباد جسے بنگلہ کہا جاتا تھا وہ ہوتی تھی. اب مثال کے طور پر میں یہاں پر چند نام لینا چاہوں گا آپ لوگوں کو. میر انیس اردو مرثیے کا بہت بڑا نام ہے، یہ تو آپ سارے لوگ جانتے ہوں گے. میر انیس اور میر دبیر، ان کی چشمک بھی مشہور ہے. باقاعدہ دو گروہ ہوتے تھے لکھنؤ میں. انیس کے جو مداح ہوتے تھے وہ دبیر کی برائی کیا کرتے تھے، دبیر کی مداح انیس کی. اس طرح سے انیسیے اور دبیریے گروہ کہلاتے تھے. جس طرح سے ناسک آتش میں چشمک انشا مصفی میں تو بہت زیادہ رہی ہے، اسی طرح سے انیس و دبیر بھی دو نام ہیں. اس میں سے میر انیس، جن کا پورا نام میر ببر علی انیس ہے، اردو مرثیے کے بہت بڑے شاعر بلکہ سب سے بڑے شاعر تصور کیے جاتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی نے اردو مرثیے کا بلکہ دنیا بھر کے مرثیے کا سب سے بڑا شاعر مانا ہے. مرثیے کا سب سے بڑا شاعر مانا انہوں نے، یعنی عربی، فارسی تینوں اور اردو تینوں زبانوں میں مراثی لکھے گئے ہیں. ان سب میں سب سے بڑا مرثیے کا شاعر میر انیس کو ماننا ہے. انہی میر انیس کے والد کا نام ہے میر خلیق، اور میر خلیق کے والد کا نام ہے میر حسن. میر حسن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کی ایک بہت ہی مشہور مثنوی ہے جسے کہتے ہیں مثنوی سیر البیان. ٹھیک ہے، اب یہیں پر کیونکہ ایک سوال ذہن میں آیا ہے تو عرض کر دوں کہ یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے لکھنؤ دبستان یا لکھنؤ کے تعلق سے مثنویوں کا بھی یہاں پر رواج رہا ہے، اور دو تو مثنویاں بہت ہی مقبول لکھی گئی ہیں. ایک سحر البیان اور ایک اس کے بعد لکھی گئی ہے، اس کا نام آپ لوگ ضرور جان رہے ہوں گے. پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھا ہے گلزار نسیم. یہ دو مثنویاں تو گلزار نمائندہ نسیم مثنویاں مانی جاتی ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم کی، اور دونوں لکھنؤ میں لکھی گئی ہیں اور الگ الگ وقت میں لکھی گئی ہے. میر حسن سے تقریباً جو ہے 75-80 سال بعد دیا شنکر نسیم نے لکھی ہے. 100 سال کا لگ بھگ فرق موٹے طور پر آپ کہیں گے تو زمانے کا آ جاتا ہے. اور تیسری مثنوی اگر کہی جائے گی تو مثنویاں بہت سی لکھی گئی ہیں. تیسری مثنوی مرزا شوق دہلوی کی زہر عشق
اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور کئی وجوہ کی بنا پر یہ مثنوی عام مثنوی کی جو روایت ہے، طریقہ کار رہا ہے، جیسے بھی جن دو مثنویوں کو ذکر کیا اس سے تھوڑی سی الگ ہے۔ حالانکہ یہ تینوں مثنویاں جو ہیں اودھ میں لکھی گئی۔ اب ان میں یہیں پر مثنوی کے تعلق سے ایک بات ہو رہی ہے تو یہ عرض کر دوں، تینوں مثنویاں اودھ میں لکھی گئی ہیں، تینوں مثنویاں لکھنؤ میں نہیں لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ذہن میں سوال آ رہا ہے یا کلیئر ہے یہ بات؟ انمیوٹ کرو نصرت، سمجھ میں آ رہا۔ جب پوچھیں گے سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیٹا تمہاری آواز تو آ نہیں رہی ہے، تھوڑا تیز بولیے۔ چلیے، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا آپ لوگ یہ جان رہے ہیں کہ نہیں، پھر بھی میں اپنے طرف سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھتا ہوں ریکارڈنگ کتنی ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تینوں مثنویاں اودھ میں لکھی گئی ہیں لیکن تینوں مثنویاں لکھنؤ میں نہیں لکھی گئی ہیں، وجہ کیا ہے کہ مرزا شوق کی مثنوی جو زہر عشق ہے یہ لکھنؤ میں لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، لکھنؤ یعنی لکھنؤ شہر جو آج بھی دیکھتے ہیں، حالانکہ شہر جو ہے دن بدن سارے شہر بڑھ رہے ہیں، ان کی جو سیمائیں جسے کہتے ہیں ہندی میں سرحدیں وہ بڑھ رہی ہیں، مگر لکھنؤ وہی ہے شہر جو آباد کیا ہوا ہے آصف الدولہ کا، اسی شہر میں لکھی گئی۔ اسی طرح سے جو مثنوی گلزار نسیم ہے جسے قصہ گل بقولی بھی کہتے ہیں، وہ بھی دیا شنکر نسیم نے یہی لکھنؤ میں لکھا، لیکن سحر البیان فیض آباد میں لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک اودھ کی دارالسلطنت فیض آباد ہوتی تھی، تو اس طرح سے تینوں مثنویاں لکھی گئی ہیں اودھ میں ہی، مگر اور فیض آباد سے منتقل ہو کر میر حسن لکھنؤ آ گئے تھے، ان کی وفات لکھنؤ میں ہی ہوئی، مگر زندگی کا بڑا حصہ فیض آباد میں گزرا، لکھنؤ میں صرف وہ تقریباً 10 سے 11 سال رہے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ لکھنؤ آئے تو یہ مثنوی لکھ چکے تھے۔ یہ میں قصہ پورا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک پورا خاندان ہے، آپ دیکھیے جس کی شروعات ابھی لنک جا کے آپ کو ملے گا دہلی میں، اس کی جڑیں جو ہیں دہلی میں ہیں، مگر وہ تناور درخت ایک بہت ہی سخت و شاداب درخت بن کے، بڑا درخت بن کے لکھنؤ میں دکھائی دے گا آپ کو۔ کیسے؟ میر حسن کا ذکر آیا جو میر انیس کی 2 پشت آگے کے ہیں، میر انیس کے باپ کا نام میر خلیل، ان کے والد کا نام میر حسن، اور میر حسن کے والد کا نام ہے میر زاہد۔ میر زاہد دہلی میں رہتے تھے، ایران سے آئے تھے، ایران سے دہلی آئے اور دہلی میں آباد ہو گئے، ان کے اجداد میر زاہد کے۔ میر زاہد کا نام بعض تذکروں میں آیا ہے مگر بہت ہی مختصراً آیا ہے، اور جتنا ذکر آیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس لیے میر زاہد کے بارے میں بہت زیادہ معلومات آج تک ہمارے پاس نہیں، مگر تذکروں میں ان کا ذکر آیا ہے فارسی میں کہ وہ ایک فارسی کے کوہنہ مشق شاعر ہیں، فارسی عربی عروض اور علم بیان جس سے مراد شاعری ہے اس کے جید عالم ہیں، ان کا کلام بھی زیادہ تر فارسی میں، جس کا کچھ نمونہ موجود ہے ملا ہے۔ ایک تذکرے میں یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے زبان ہندوی میں بھی کچھ کلام کیا تھا، مگر یہ غیر مستند ہے کیونکہ آج تک وہ کلام دستیاب نہیں ہو پایا ہے اور کسی دوسرے سورس سے یا حوالے سے یہ بات ثابت بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ فارسی میں وہ کلام کرتے تھے، اور فارسی میں مرثیے بھی انہوں نے کہے ہیں، غزلیں بھی کہی ہیں، اور اس وقت کی دوسری مروجہ جو اصناف سخن تھی اس میں طبع آزمائی۔ اسی لیے میر انیس، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا جو مشہور زمانہ مرثیہ ہے
اس میں یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ نمک خانے تکلم میں فصاحت میری میں اس کے بیت کیا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو اپنے اسلاف کا یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور مین انیس کے بعد ان کے بھائی اور ان کے صاحبزادے اولاد بھی مرثیے کی صنف میں تباہ لمبا سلسلہ ہے. اب یہ بات